السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کے نشست کا عنوان ہے اپریل فول کی حقیقت۔ ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسی اخلاقی وبائیں اور غلط رسم و رواج رائج ہے جو مغربی تہذیب، مغربی کلچر اور یہودیوں کی دین ہے۔ اسی قسم کی ایک خلاف مروت، خلاف تہذیب، جاہلیت کی امور ایک چیز اپریل فل یعنی فرسٹ اپریل بھی ہے۔ ہماری جدید نسل، خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقہ، اسٹوڈنٹ، مسلم بچے بچیاں انہیں نہایت ہی اہتمام اور گرم جوشی سے مناتے ہیں۔ اس دن یکم اپریل کے دن یعنی فرسٹ اپریل کے دن ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں، آپس میں ہنسی مذاق، استہزاء، جھوٹ، دھوکہ دہی، فریب، وعدہ خلافی، مکاری اور ایک دوسرے کی تذلیل و تحقیر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اپریل فل منانا یہ سماجی، اخلاقی اور مذہبی اعتبار سے بھی ناجائز اور غلط ہے، کیونکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ دہی سے، وعدہ خلافی سے ہمیشہ بچنے کی تلقین کرتا ہے اور ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم دیکھتے ہیں اپریل فل کی حقیقت کیا ہے۔ جو لوگ آج اپریل فل مناتے ہیں انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اپریل فل کی حقیقت کیا ہے۔ اپریل فل کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسپین میں تقریباً 800 سال حکومت کی۔ اس دوران عیسائیوں نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اسپین سے مسلمانوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے بے شمار کوششیں کی، لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے، کیونکہ اسپین کا مسلمان متقی تھا، تقوی شعار والا تھا، پرہیزگار تھا اور وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ تو عیسائیوں نے مسلمانوں کی طاقت و قوت کو جاننے کے لیے اپنے جاسوسوں کو وہاں بھیجا۔ جب ان کے جاسوسوں نے اپنے آقاؤں کو یہ خبر دی کہ مسلمانوں کے اندر تقوی ہے، مسلمانوں کے اندر تقوی موجود ہے، وہ قرآن و سنت کی مکمل اتباع کرتے ہیں، حرام و منکرات سے بچتے ہیں، یہ ان کی اصلی قوت ہے جس بنا پر ہم انہیں شکست نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو جب عیسائیوں کو اسپین کے مسلمانوں کی طاقت کا راز مل گیا تو وہ اپنی ساری ذہنی قوت اس بات پر صرف کر دی، اس بات پر لگا دی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ان کی روحانی طاقت سے محروم کر دیا جائے، مسلمانوں کی روحانی طاقت کو کمزور کر دیا جائے۔ اور مسلمانوں کی روحانی طاقت کمزور کرنے کے لیے حکمت عملی اپنایا گیا۔ شراب اور سگریٹ کو مفت اسپین بھیجنا شروع کر دیا۔ ان کی یہ ترکیب کامیاب رہی۔ ان اشیاء کے استعمال کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اخلاقی کمزوریاں پیدا ہونے لگی، خصوصاً مسلمان کی نوجوان نسل اس سازش کے سب سے زیادہ شکار ہوئے اور مسلمان اخلاقی تنزلی کا شکار ہو کر کمزور پڑ گئے۔ اور پھر جب عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ فاتح فوج کے گھوڑے جب گلیوں میں گھومتے تھے، گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، جب قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اسپین میں اب کوئی مسلمان زندہ نہیں بچا ہے تو انہوں نے گرفتار مسلمانوں کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلے جائیں جہاں سے ان کے آبا و اجداد آئے تھے۔ قابض افواج غرناطہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ جب عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکے تھے تو ان کے حکومتی جاسوس گلی گلی گھومتی رہی کہ کوئی مسلمان نظر آئے تو ان کو شہید کر دیا جائے۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے تھے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر
دوسرے علاقے میں جا بسے اور وہاں جا کر کے اپنے گلے میں صلیبیں ڈال لیں اور اپنا عیسائی نام رکھ لیے۔ ناظرین کرام، آئیے دیکھتے ہیں اپریل فول کی حقیقت۔ اب بظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اب بھی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے ہیں، کچھ چھپ کر اور کچھ اپنی شناخت چھپا کر زندہ ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیبیں سوچی جانے لگی۔ پھر ایک منصوبہ بنایا گیا اور پورے ملک میں اعلان ہوا کہ 1 اپریل کو تمام مسلمان غرناطہ میں اکٹھا ہو جائے تاکہ ان کو اپنے ممالک بھیج دیا جائے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا، مسلمانوں کو خود ظاہر ہونے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ مارچ کے پورے مہینے اعلانات ہوتے رہے۔ الحمراء کے نزدیک بڑے بڑے خیمے میدانوں میں نصب کر دیے گئے اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، انہیں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو سب غرناطہ میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ان کی بڑی خاطر کی۔ یاد رہے یہ 1 اپریل کا دن تھا جب مسلمانوں کو بحری جہاز میں بیٹھایا گیا۔ مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑتے تکلیف ہو رہی تھی، مگر اطمینان تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، جان تو بچ جائے گی۔ دوسری طرف عیسائی حکمراں اپنے محلات میں جشن منانے لگے۔ جرنیلوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور جہاز وہاں سے چل دیا۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، خواتین، بچے اور کئی ایک مریض بھی تھے۔ جیسے ہی جہاز سمندر کے بیچوں بیچ عین وسط پہنچی، منصوبہ بندی کے تحت اس جہاز کو گہری پانی کے اندر ڈبو دیا گیا اور یوں تمام مسلمان سمندر کے اندر ابدی نیند سو گئے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اسپین میں خوب جشن منایا گیا کہ ہم نے اپنے دشمنوں کو کس طریقے سے بے وقوف بنایا۔ پھر یہ دن اسپین کے سرحدوں سے نکل کر پورے یورپ ممالک میں فتح کا عظیم دن بن گیا اور اس سے انگریزی میں 1 اپریل فول کا نام دے دیا گیا، یعنی 1 اپریل کے بے وقوف۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہے اپریل فول کی دردناک حقیقت جسے آج ہم گرم جوشی سے مناتے ہیں۔ اپریل فول مناتے ہیں، ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اپریل فول کی حقیقت یہ ہے۔ آئیے اپریل فول منانے کے نقصانات کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اپریل فول منانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دشمنوں کی خوشی میں شرکت کرنا اور نفاق میں ڈوب جانا، جھوٹ بول کر ہلاکت کے قریب ہونا، اللہ کے ناراضگی کا سبب بننا اور مسلمان بہن بھائیوں کی تباہی و بربادی کا خوشی منانا، مسلمان بہن بھائیوں کی مصیبت میں ڈالنا۔ ناظرین کرام، یہ ہے اپریل فول کے نقصانات اور حقیقت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے غلط رسم و رواج سے بچتے رہیں، اپنے اولاد کو، دوست احباب کو بھی بچنے کی تلقین کرتے رہیں۔ جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے، فریب سے، مکاری سے اور عیاری سے اور ہنسی مذاق سے ہم 1 اپریل کو ہی نہیں بچیں، بلکہ ہمیشہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ جھوٹ سے بچنے والا بنائیں۔ امین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔